بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آخر اٹک کی جنت حسین نیکوکارہ نے ثابت کر دیا کہ وہ پکی مسلمان ہے، اس کا ختم نبوت پہ یقین ہے، اور جو قادیانی یا احمدی ہیں جو ان سے وہ بہت زیادہ جو ان سے ہے نا وہ غیر مسلم ہے، اور اس نے ثبوت دیا، باقاعدہ ایک جلوس بنایا گیا، ویسے بینر انہوں نے لگایا ہوا تھا کہ ہیومن رائٹس کا ڈے منا رہے تھے کہ دنیا میں سب عام ہر انسان کو ہیومن رائٹس جو ان سے ہیں ملنے چاہیے، اور انہوں نے جو ثبوت دیا وہ آپ خود دیکھیں کہ کسی نے کلمہ نہیں ان سے پڑھوایا کہ تمہیں کلمہ بھی آتا ہے کہ نہیں آتا، قرآن مجید آتا ہے کہ نہیں آتا، انہوں نے ان سے گالیاں دلوائیں اور جلوس نکالا، اور جماعت احمدیہ کو خوب گالیاں دیں دل بھر کے۔ ناظرین یہ دیکھیے گا۔ جنت حسین نیکوکارہ اب صفحے اول کی ختم نبوت کی مجاہدہ بن گئی ہیں۔ ان کا نام بھی منظور احمد چنیوٹی اور اللہ وسایہ کے ساتھ آئے گا، یا مولانا اشرفی جیسے جو بزرگ ہیں جو اس وقت آگے ہیں، ان کے ساتھ آئے گا۔ انہوں نے جس طریقے سے گالی گلوچ کی، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں کو مطلب ہے کہ حس ختم ہو گئی ہے۔ اس میں احمدیوں کا کیا قصور تھا کہ اس نے ہمدردی احمدیوں سے، تمہیں کہا تھا کہ احمدیوں کے ساتھ ہمدردی کرو، اس نے ہمدردی کی، اس کا جواب یہ ہوا کہ انہوں نے خوب گالیاں نکالیں، لعنتیں ڈالیں۔ لعنتیں تو اللہ تعالیٰ جب بہتر جانتا ہے کہ کس پہ پڑ رہی ہیں، تمہاری شکلوں پہ لعنتیں پڑ رہی ہیں، نظر بھی آ رہا ہے کہ جس طریقے کی لعنتیں تم پہ پڑ رہی ہیں، ساری قوم کو تم لوگوں نے عذاب میں ڈالا ہوا ہے۔ میں ناظرین آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں جو آج سے کافی عرصہ پہلے 53 میں جب فسادات ہوئے احمدیوں کے خلاف، تو جسٹس منیر اور جسٹس کیانی کی عدالت میں یہ طے کیا گیا کہ نو جو سے تھے مختلف فرقوں کے جو لیڈران تھے، بڑے بڑے نام تھے اس کے اندر، انہوں نے آ کے کہا کہ جی مسلمان کی تعریف بتاؤ۔ پہلے کسی کو غیر مسلم کرنے سے پہلے مسلمان کی تعریف ہونا بہت ضروری ہے۔ جب مسلمان کی تعریف ہو جائے گی تو خود ہی پتہ لگ جائے گا کون غیر مسلم ہے۔ تو وہ تعریف جو واقع ہوا تھا وہ آپ تھوڑا یہ دیکھیے، اور برائے مہربانی تھوڑی بہت بھی آپ کے میں حصہ ہے تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور پھر فیصلہ کریں کہ کون مسلمان ہے اور کون مسلمان نہیں ہے۔ کیا اسلام ایسے پھیلتا ہے، اور یا یہ مسلمان کی تعریف ہے جو نیکوکارہ سے انہوں نے کروایا۔ ناظرین یہ دیکھیے گا۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
پاکستان میں جماعت احمدیہ کے خلاف جو ظلم و تعدی کی تحریک بڑے زور شور سے جاری ہے، اس سے متعلق مختلف وقتوں میں جماعت کے سامنے حالات رکھتا رہتا ہوں۔ آج کے خطبے میں نے یہ موضوع چنا ہے کہ اس تحریک کا وہ پس منظر کیا ہے جو خالصتاً دینی حیثیت رکھتا ہے اور جس کا تعلق احمدیوں کو مسلمانوں کے دائرے اسلام کے دائرے سے خارج کر کے غیر مسلم بنانا ہے۔ غالباً اس سے پہلے بعض خطبوں میں نے ان امور کی طرف اشارہ کیا ہے یا بعض ابتدائی خطبوں میں تفصیلی بحث بھی کی ہوگی، لیکن چونکہ ہماری نئی نسلیں اور نئے آنے والے احمدی زیادہ تر اس پس منظر سے بے خبر ہیں، اس لیے کبھی کبھی ان باتوں کو دہرانا اور یاد کرانا مفید ہو سکتا ہے۔ جماعت احمدیہ کے خلاف ایک دور تو وہ تھا کہ جب محض فتووں پر بنا کی جاتی تھی اور کثرت کے ساتھ تمام ہندوستان کے علماء ہی نہیں بلکہ ارض حجاز کے علماء سے اور دیگر ملکوں کے علماء سے بھی فتوے لیے گئے اور شائع کیے گئے، جن کے ذریعے عوام الناس کو یقین دلانے کی کوشش کی گئی کہ احمدی قطعی طور پر دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ 1953 کی تحریک میں بھی زیادہ تر بنا انہی فتاوی پر تھی، لیکن جب 1954 میں منیر انکوائری کمیشن 1953 کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے مقرر کیا گیا تو پہلی بار اس کمیشن نے جو عدلیہ کے بہت ہی ممتاز اور غیر معمولی قابلیت رکھنے والے دو منصفین پر مشتمل تھا، یعنی جسٹس محمد منیر اور جسٹس کیانی، تو انہوں نے پہلی بار اس سوال کو ایک اور نقطۂ نگاہ سے کھنگالا اور علماء کے سامنے معین طور پر یہ مسئلہ رکھا کہ جب تم کسی کو غیر مسلم قرار دیتے ہو تو تمہارے لیے لازم ہے کہ اس سے پہلے مسلمان کی تعریف کرو، اور جب تک تم کسی چیز کی تعریف نہیں کرتے اور یہ ثابت نہیں کرتے کہ وہ تعریف اس شخص پر صادق نہیں آ رہی جس کو تم اس تعریف سے باہر قرار دے رہے ہو، اس وقت تک تمہارا قانونی حق نہیں بنتا کہ کسی کے متعلق اپنی رائے کو ہی قانون بنا لو۔ چنانچہ معین طور پر 1953 کی عدالتی تحقیقات کے دوران 53 کے فسادات سے متعلق عدالتی تحقیقات کے دوران جو 1954 میں دراصل کی گئی، اس زمانے کے چوٹی کے 9 علماء سے جسٹس منیر اور جسٹس کیانی نے اسلام کی تعریف سے متعلق معین سوالات کیے۔ یہ بہت ہی دلچسپ باب ہے اور رپورٹ آف دی کورٹ آف انکوائری کانسٹیٹیوٹڈ انڈر پنجاب ایکٹ سیکشن 2 of 1954 to inquire into the Punjab disturbances of 1953، یہ ہے ٹائٹل اس کتاب کا، جو 1954 میں گورنمنٹ پرنٹنگ پنجاب پریس سے شائع ہوئی۔ اس کے صفحات 215 سے 218 پر یہ دلچسپ بحث موجود ہے۔ اس کا خلاصہ میں نے تیار کیا ہے تاکہ آپ کے علم میں یہ تعریف، مسلمان کی تعریف کا وہ پس منظر لے کے آؤں جو اس زمانے تک بعض علماء کے نزدیک سمجھی جا رہی تھی۔ سب سے پہلے وہ ذکر کرتے ہیں کہ مولانا ابو الحسنات محمد احمد قادری نے سے جب یہ سوال کیا گیا کہ مسلمان کی کیا تعریف ہے تو انہوں نے 6 نکاتی جواب دیا۔ خلاصہ اس کا یہ ہے، انہوں نے کہا توحید پر ایمان لاتا ہو،
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاتا ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرتا ہو، قرآن کریم پر ایمان کہ یہ خدا کا کلام ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، رسول اللہ کے احکامات کو واجب التسلیم یقین کرتا ہو اور قیامت پر ایمان لاتا ہو۔ اس تعریف کی بنیاد کوئی انہوں نے بیان نہیں کی، قرآن اور سنت کی روح سے کس بات پر انہوں نے بنا رکھی ہے جس کی روح سے یہ تعریف بنائی، اور اس تعریف میں جو بالعموم مسلمانوں میں رائج چلی آتی تھی، یعنی تفصیلی تعریف، اس میں بعض بنیادی فرق ہیں۔ مثلا قرآن کریم پر ایمان کا ذکر ہے مگر دیگر کتب سماوی پر ایمان کا کوئی ذکر نہیں، ملائکہ پر ایمان کا کوئی ذکر نہیں۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان کا تو ذکر ہے مگر کل انبیاء کی رسالت پر ایمان کا کوئی ذکر نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک کے علماء کے نزدیک کوئی واضح تعریف اسلام کی تھی ہی نہیں، اور جس شخص کے منہ میں جو بات آئی اس نے اس موقع پر کر دی۔ دوسرے نمبر پر وہ مولانا احمد علی صاحب جمعیت علماء اسلام کے نمائندے کا جواب درج کرتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی قرآن پر ایمان لاتا ہے، رسول اللہ کی حدیث پر ایمان لاتا ہے تو اسے مسلمان کہلانے کا حق ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ کسی اور چیز پر ایمان لاتا ہے یا نہیں لاتا۔ اس لیے باقی ارکان اسلام جو تھے ان کا صفحہ انہوں نے کر دیا، اور من جملہ یہ کہنا کافی سمجھا اگر صفایا نہیں کیا کہ چونکہ قرآن کریم پر ایمان لے آیا ساری باتیں اس میں شامل ہو گئیں۔ اس لحاظ سے ایک جامع تعریف تو بنتی ہے، لیکن قرآن کریم کی تمام تفاصیل پر ایمان لانے کی جب بحث اٹھ جائے تو ایک اتنا لمبا قضیہ شروع ہو جاتا ہے کہ اس کو مسلمان کی تعریف کہنا ہی غلط ہے، کیونکہ جسٹس منیر نے جو سوال کیا اس کی ایسے سوالات کیے، ان سوالات سے پہلے انہوں نے تعریف کی تعریف کر کے ان کو بتایا کہ تعریف اس کو کہتے ہیں جو کم سے کم الفاظ میں کسی چیز کی تصویر کافی صورت میں بیان کر دے۔ تو کم سے کم الفاظ تو ہیں، لیکن اس کے اندر یہ بات مضمر ہے کہ قرآن کریم کی تفصیلی بحثیں اٹھائی جائیں گی، اور قرآن کریم کے کسی ادنا سے حکم پر بھی اگر کوئی عمل نہیں کرتا، یا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہونے والی کسی حدیث پر عمل نہیں کرتا، تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تیسرا سوال مولانا مولوی مودودی صاحب، ابو العلا کہلانے والے مودودی صاحب سے کیا گیا، اور ان کا جواب اس میں کوئی شک نہیں کہ مدلل تھا، صحیح سند رکھتا تھا اور کافی و شافی سمجھا جانا چاہیے تھا، کیونکہ انہوں نے 5 ارکان اسلام ہی بیان کیے، اس سے زائد کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے فرمایا جو شخص توحید پر ایمان لاتا ہو، انبیاء پر بن جملہ ایمان لاتا ہو، تمام الہی کتب پر ایمان لاتا ہو، ملائکہ پر ایمان لاتا ہو، یوم الآخر پر ایمان لاتا ہو، وہ مسلمان ہے۔ چونکہ اس میں ختم نبوت کا کوئی ذکر نہیں ملتا اور کوئی ایسی شق وہ زائد نہیں کر سکے، کیونکہ قرآن و سنت اس کی اجازت نہیں دیتے تھے، جس کی روح سے وہ احمدیوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے سکتے۔ تو اس لیے تعجب سے عدالت نے ان سے یہ معین سوال کیا، کیا ان باتوں پر ایمان لانا مسلمان کہلانے کے لیے کافی ہے اور کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، اور وہ اسلامی سلطنت میں مسلمان کہلائے گا؟ تو جواب تھا ہاں۔ پھر سوال ہوا کہ اگر کوئی ان 5 باتوں پر ایمان لاتا ہو تو کیا کسی کو حق ہے کہ اس کے ایمان کے وجود پر اعتراض کر سکے؟ تو جواب تھا کہ جو 5 ضروریات میں نے بیان کیے ہیں یہ بنیادی ہیں،
اگر کوئی ان میں تبدیلی کرے تو وہ دائرہ اسلام سے باہر نکل جائے گا۔ گویا اس سے پہلے علماء کے جواب میں جہاں جہاں ان 5 باتوں سے انحراف کیا گیا ہے اور تعریف میں تبدیلی کی گئی ہے، جب بعد میں آنے والے علماء نے ان 5 باتوں کے علاوہ کچھ بیان کی یا ان میں کوئی تبدیلی کی، وہ بھی اس مولانا صاحب کی تعریف سے دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ لیکن جیسا کہ آخر پر ظاہر ہوگا، احمدی خارج نہیں ہوئے، اور باقی سب علماء چونکہ اس تعریف سے انحراف کرتے رہے ہیں وہ خارج ہو جاتے ہیں۔ غازی سراج الدین منیر صاحب نے صرف اتنا یہ کہنا شاید درست نہ ہو کہ احمدی خارج نہیں ہوتے، باقی ہو جاتے ہیں، کیونکہ جماعت احمدیہ نے جو بیان دیا ہے وہ کلمہ توحید اور کلمہ رسالت کا اقرار کرنا ہے، اور اس کی تفصیل یہ بیان نہیں کی جو یہ 5 نکات ہیں۔ اس لیے مولانا مودودی کی تعریف کی روح سے سوائے ان کی ذات کے باقی سارے جماعت اسلامی والے بھی جو اس کے سوا کوئی تعریف کرتے ہوں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ غازی سراج الدین صاحب نے بس اسی پر اکتفا کی کہ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے اور رسول اللہ کی پیروی کرتا ہے تو مسلمان ہے۔ یہ سوال عدالت نے بار بار اٹھایا علماء کے سامنے کہ پیروی کرنے کی شرط اگر ضروری ہے تو عملاً جو شخص احکام اسلام کے بعض حصوں پر عمل پیرا نہیں ہے اس کے متعلق کیا فتویٰ ہے؟ تو باقی سب علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ وہ پھر بھی مسلمان رہتا ہے، جن سے بھی سوال کیا گیا۔ لیکن غازی سراج الدین کی تعریف سے یہ بات نکلتی ہے کہ کوئی شخص جو اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا کسی معاملے میں، وہ دائرہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے۔ مفتی محمد ادریس صاحب جامعہ اشرفیہ نے ایک لمبی تعریف کی اور ساتھ یہ بھی اقرار کیا کہ میرے لیے ان تمام امور کا ذکر تقریباً ناممکن ہے جو مسلمان بنانے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے بنا رکھی ضروریات دین پر کہ جو ضروریات دین پر ایمان لاتا ہو وہ مسلمان ہے۔ جب عدالت نے یہ سوال کیا کہ ضروریات دین ہیں کیا، تو اس موقع پر آ کر انہوں نے اقرار کیا کہ یہ اتنی لمبی فہرست ہے کہ میرے لیے ناممکن ہے، لفظ استعمال کیے تقریباً ناممکن ہے کہ میں ان تمام ضروریات دین کو بیان کر سکوں، گویا کہ جواب مبہم رہا۔ شیعہ عالم حافظ کفایت حسین صاحب نے جو ادارہ حقوق تحفظ شیعہ سے تعلق رکھتے تھے، 3 باتیں بنیادی طور پر بیان کی: توحید، نبوت، قیامت۔ اس کے سوا کتب پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا یہ انہوں نے ضروری نہیں سمجھا۔ ان کے علاوہ ضروریات دین پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور ضروریات دین کی تفصیل بیان نہیں کی۔ مولانا عبد الحامد بدایونی صاحب کا جواب یہ تھا کہ جو ضروریات دین پر ایمان لائے وہ مومن ہے، اور جو مومن ہے وہ مسلمان بھی ہے۔ ان سے بھی عدالت نے معین سوال کیا کہ ضروریات دین ہیں کیا؟ اس کا جواب یہ تھا کہ جو شخص 5 ارکان اسلام پر ایمان لاتا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاتا ہو وہ ضروریات دین کو پورا کر دیتا ہے۔ تو عملاً ان کی تعریف وہی بن گئی کہ جو 5 ارکان اسلام ہیں وہی دراصل کسی کو مسلمان بنانے کے لیے کافی ہیں، ان پر ایمان لانا مسلمان بنانے کے لیے کافی ہے۔ اس پر عدالت نے سوال کیا کہ کیا اس کے علاوہ اور بھی ایسے امور ہیں جو کسی کے مسلمان ہونے یا دائرہ اسلام سے باہر ہونے پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ تو جواب تھا کہ ہاں اور بھی ہیں۔ سوال ہوا کہ کیا آپ ایسے شخص کو مسلمان نہیں کہیں گے جو ارکان 5 اور رسالت پر تو ایمان لاتا ہو لیکن چوری کرتا ہو، امانت میں خیانت کرتا ہو
हमसायों की बीवियों पर गंदी नजरें डालता हो और हद से बड़ी हुई एहसान फरामोशी का मुर्तकिब हो। जवाब था कि चाहे वो ये सारी बातें करे, अगर वो अरकान इस्लाम पर ईमान लाता है तो मुसलमान है। मोहम्मद अली कांधलवी साहब ने बयान दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की तामील में जो ज़रूरियात दीन पर अमल करता है वो मुसलमान है। यहाँ सिर्फ ईमान की बात नहीं उठाई बल्कि अमल की बात उठाई। सवाल हुआ कि ज़रूरियात दीन क्या हैं, तो उसका जवाब था कि ज़रूरियात दीन वो तकाज़े हैं जो हर मुसलमान को मालूम हैं, खा वो आलिम दीन हो या ना हो। यानी ज़रूरियात दीन इस्लाम का वो ज़ाहिर व बाहिर तस्वुर है जो दुनिया के हर मुसलमान को मालूम है, खा वो आलिम दीन हो या ना हो। जब सवाल हुआ कि वो ज़रूरियात दीन गिनवाइए तो सही, तो जवाब दिया कि मैं नहीं जानता, मैं तमाम ज़रूरियात को बयान करने का अहल नहीं हूं। कैसा तमस्खुर हो रहा है ये इस्लाम से। और ये वो चोटी के उलमा समझे जाते थे जो एंटी अहमदी एजिटेशन यानी जमात के खिलाफ तहरीक के सरबराह थे। मौलाना अमीन आसन इस्लाही साहब ने मुसलमानों को दो हिस्सों में तकसीम किया, एक सियासी मुसलमान और एक हकीकी मुसलमान। सियासी मुसलमान की 10 शर्तें गिनवाईं और सियासी मुसलमान बनने के लिए जो शर्तें उनके नज़दीक ज़रूरी हैं ये हैं तौहीद, ख़त्म नबूवत, तकदीर खैर व शर, ईमान बिल आखिरा, कुरान आखिरी किताब, हज। दीगर कुतुब पर ईमान ज़रूरी नहीं है। हज, ज़कात, मुसलमानों की तरह नमाज की अदायगी, तमाम ज़ाहिरी कवानीन जो इस्लामी मुआशरा पर लागू होते हैं उन सब पर अमल पैरा होना और मलाइका पर ईमान बीच में सिखा गए हैं, उसकी ज़रूरत नहीं समझी। फरमाते हैं ये 10 बातें करने के बावजूद वो सिर्फ सियासी मुसलमान बनेगा। साथ ही ये कहा कि इन पर ईमान लाना ही काफ़ी है, इन पर अमल करना सियासी मुसलमान होने के लिए ज़रूरी नहीं है। सवाल, क्या आपके नज़दीक सियासी और हकीकी मुसलमान में यही फ़र्क होगा कि जो ईमान लाए और अमल न करे वो सियासी, और जो ईमान लाए और अमल भी करे वो हकीकी मुसलमान? तो जवाब था, मेरा मतलब ये है कि अगरचे अमल ज़रूरी है लेकिन अगर कोई इन बातों पर अमल ना भी करे तो वो सियासी मुसलमान की तारीफ से बाहर नहीं निकलता। फिर अदालत ने सवाल किया, अगर कोई सियासी मुसलमान आपकी इन 10 बातों से इत्तेफाक ना करे, यानी ये कहे कि आपने जो 10 बातें ज़रूरी करार दी हैं मुझे इनसे इत्तेफाक नहीं है, मैं नहीं मानता इस तारीफ को, तो क्या आप उसको बेदीन कहेंगे? जवाब था, नहीं, मैं उसको बेअमल कहूंगा। ये है खुलासा। और आखिर पर वो लिखते हैं 10वें नंबर पर कि सदर अंजुमन अहमदिया की तरफ से जो तारीफ तहरीरी तौर पर मौसूल हुई है वो ये है, जो रसूलुल्लाह की उम्मत में से हो और कलेमा तैयबा पर ईमान लाता हो। ये मुख्तसर तारीफ जमात अहमदिया की तरफ से पेश की गई।